बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम जम्मू कश्मीर व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ अमान। नाज़रीन कराम, आज़ाद कश्मीर में कमोबेश 32 साल के बाद बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं और अख्तियारात निचली सतह पे मुंतकिल होंगे। इस हवाले से आज़ाद कश्मीर भर में बल्दियाती इलेक्शन को लेके ख़ासी गेमा गेमी आपको नज़र आ रही होगी और तमाम यूनियन कौंसिल और वार्ड्स की सतह पे उम्मीदवारान जो हैं वो उन्होंने अपने कागजात नामज़दगी जमा करवा दिए हैं। और अगर देखा जाए तो इस इलेक्शन में जहां आम जो सियासी कारकुनान थे उन्होंने हिस्सा लिया, उनके साथ साथ जो नौजवान लोग थे वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और आज़ाद कश्मीर में बिलखुसूस जो ख़वातीन थी वो इन लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के हवाले से बहुत पीछे थी, लेकिन इस इलेक्शन में मुझे नज़र आ रहा है कि ख़वातीन जो हैं वो भी इस इलेक्शन में, जो बल्दियाती इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में बहुत अरसे के बाद होने जा रहा है, उसमें भरपूर हिस्सा ले रही हैं और ख़ासी दिलचस्पी जो है वो नज़र आ रही है इनमें। आज मेरे साथ मौजूद हैं यूनियन कौंसिल गमीर है और यूनियन कौंसिल गमीर से डिस्ट्रिक्ट काउंसलर की उम्मीदवार हैं मोहतरमा मारिया नकवी साहिबा। नाज़रीन इकराम, मारिया नकवी साहिबा का अगर मैं तारफ़ कराता चलूँ तो ये एक पढ़ी लिखी ख़ातून हैं और जहाँ पढ़ी लिखी हैं वहीं पे एक बहुत ज़बरदस्त शायरा भी हैं और बहुत ज़बरदस्त इनके जो कलाम आप लोगों ने सुने होंगे। लेकिन आज इनसे शेर व शायरी नहीं सुनी जाएगी, बल्कि आज हम सियासत पे बात करेंगे, यूनियन कौंसिल गमीर के मसाइल पे बात करेंगे। और इनसे पूछना चाहूँगा कि अगर आप सियासत के मैदान में आई और सियासी हवाले से एक आपने नई तरह यहाँ कायम की, ख़वातीन बहुत पीछे थी लेकिन आपने आगे बढ़ के ख़वातीन को एक मौका भी दिया, उनको जो उनके जज्बे को आपने जो है वो कोशिश की कि ख़वातीन भी आगे आएँ और लोगों के मसाइल हल करें। आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं बात करूँगा। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई और यकीनन मेरे नाजरीन को, सामीन को भी खुशी होगी कि आप जैसी पढ़ी लिखी खातून अमली सियासत में और लोकल बॉडीज़ जो इलेक्शन होने जा रही हैं और ग्रास रूट लेवल तक लोगों को इख्तियारात मुंतकिल होंगे, आप उन इलेक्शंस में हिस्सा लेने आई और फिर यूनियन कौंसिल गमीर से डिस्ट्रिक्ट काउंसलर के उम्मीदवार हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी यहाँ पे। जैसे आपने तारुफ़ करवाया कि मैं शायरा भी हूँ, तो मैं अपने 2 अशार से ही शुरू करूँगी। इसी उम्मीद पे सब ने तो शब गुजारी है, इसी उम्मीद पे तो सब ने शब गुजारी है, अंधेरा मिट के रहेगा सहर हमारी है। हम अहले करबो बला कब किसी से डरते हैं, हम अहले करबो बला कब किसी से डरते हैं, ये रस्म बगावत अज़ल से हमारी, ये रस्म बगावत अज़ल से जारी है। क्या कहें? जहाँ तक आपने बात की सियासत की, तो मतलब ये इस वजह से शायरी से सियासत की तरफ आने की वजह ये थी कि चूँकि 31 साल बाद जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इलेक्शन जो है वो जो इख्तियारात हैं वो ग्रास रूट लेवल पे मुंतकिल होंगे। तो हमें भरपूर मौका मिला है कि हम अपना जो है वो दिखा, हम आगे आ सकें। और स्पेशली मैंने ख़वातीन की तरफ से नुमाइंदगी इसलिए की कि मैं अपने इलाके की, अपने हलके की ख़वातीन के लिए और अपने यूसी की ख़वातीन को एक शऊर हेल्प करूं कि वो आ सकती हैं। जिस तरह मतलब मेरे पेरेंट्स ने या मेरे वालिद ने या मेरे भाइयों ने मेरा साथ दिया भरपूर, इसमें ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है इस मर्द के माशरे में या हमारे हलके की ख़वातीन या हमारे हलके के मर्दों के लिए, कि जिस तरह वो मेरे साथ स्टैंड कर रहे हैं या वो मेरे साथ दिन रात खड़े हैं या उन्होंने मुझे जिस तरह मौका दिया, इसी तरह मैं सबके ये मैसेज देना चाहती हूँ कि बाकी भी जो मर्द हैं या जिनकी पढ़ी लिखी बहनें हैं या ख़वातीन हैं जिनकी, वो उनके साथ स्टैंड करें, उनको उन पे एतबार करें, उनको आगे आने का मौका दें। अच्छा मोहतरमा, आपने बात की ख़वातीन की सियासत में आने और एतमाद की,
کہ آپ نے کہا کہ میرا سیاست میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ میں خواتین کی نمائندگی کروں، لیکن آزاد کشمیر میں ہماری جو کلچر ہے، جو سوسائٹی ہے، اس میں خواتین کا سیاست میں آنا لوگ اچھا نہیں سمجھتے، بالخصوص فیملی والے اچھا نہیں سمجھتے. یہاں کہ آپ کا جو لوکل کلچر ہے، سوسائٹی ہے، وہ لوگ آپ اچھا نہیں سمجھتے. تو اس والے سے آپ کو کوئی پرابلم، کوئی مشکلات تو نہیں ان کا سامنا کرنا پڑا؟ جی بالکل. مجھے ان ساری چیزوں کا جس میں نے یہ اعلان کیا کہ میں الیکشن لڑنے جا رہی ہوں، تو تب مجھے ابھی تک 2 مہینے ہو گئے تو میں یہ ساری چیزیں فیس کر رہی ہوں. لیکن جب میں نے فیصلہ کیا تو ظاہرہ فیصلہ میں نے اپنے والد اور بھائیوں سے مشاورت کے بعد کیا. تو والد نے یا بھائیوں نے مجھے کہیں پہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، بلکہ انہوں نے میرے اس فیصلے کو آن کیا اور انہوں نے کہا بھرپور آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن دیکھیں، میں نے ہمیشہ اس سے پہلے میں 4 ایئر ہو گئے، مطلب ادبی حوالے سے یا باقی جتنی بھی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ان میں اسٹرگل کر رہی ہوں. تو میرے بھائیوں نے یا میرے والد نے کہیں پہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، میں نہیں کاٹے، بلکہ وہ میرے ساتھ ہر جگہ پہ انہیں سٹینڈ کیا. تو مجھے پتا تھا کہ جب میں اس طرح کا ڈیسیجن، چونکہ پالیٹکس شوق کے ساتھ ہماری ضرورت بھی ہے کہ ہم وہاں پہ، یا میں نے خواتین کے حوالے سے جو سٹینڈ لیا آپ کو پہلے بھی بتایا، تو مجھے پتا تھا کہ میرے گھر والوں نے سٹینڈ میرے ساتھ کرنا ہے یا میرے بھائیوں نے سٹینڈ کرنا ہے میرے ساتھ. لیکن باقی فیملی یا باقی مطلب علاقے کے لیے یہ بالکل ایک مطلب بڑی حیرت کی بات تھی کہ بلکہ میرے بھائیوں کو بھی کہا گیا، والد کو بھی کہا گیا کہ مطلب آپ اتنا بڑا ڈیسیجن کیسے لے سکتے ہیں کہ آپ ایک بیٹی کو الیکشن میں یا مردوں کے سامنے شانہ بشانہ آپ کھڑا ہونے کا اس کو موقع دے رہے ہیں، یا اس طرح کا آپ فیصلہ لے سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کسی کی نہیں سنی. تو میں اس بات کو، یہ بہت بڑا میسیج ہے حلقے کی پوری عوام کے لیے یا مردوں کے لیے اسپیشلی، کہ جس طرح میرے بھائیوں نے یا والد نے میرا ساتھ دیا، اس طرح باقی سارے مرد بھی، اگر گھر والے یا اپنے والدین یا اپنی جو فیملی اگر وہ سٹینڈ کرے تو باقی لوگوں کی باتیں یہ چلتی رہتی ہیں. یہ کوئی محترمہ، آپ جب الیکشن لڑ رہی ہیں تو آپ کی یونین کونسل جو گمیر ہے وہ بڑی ٹف ہے، پہاڑی علاقہ بھی ہے، میدانی تو ہے ہی نہیں. ایک خاتون کے لیے الیکشن مہم چلانا، اس کے لیے تو بڑی مشکلات بھی ہوں گی، اور پھر کرٹیسزم جب ہوتا ہے آپ کے مخالف امیدوار کی طرف سے، تو یہ ساری مشکلات آپ کیسے ان کو فیس کریں گی جب یونین کونسل مشکل ہو، پہاڑی علاقہ ہو، پھر ایک خاتون کے لیے ڈور ٹو ڈور جانا، اور پھر مخالفین کا کرٹیسزم بھی برداشت کرنا؟ میں نے پہلے اپنے ہی شعر میں ہی کہہ دیا تھا کہ ہماری رسم بغاوت ازل سے جاری ہے. تو جب اتنا بڑا ڈیسیجن لے ہی لیا ہے تو انشاءاللہ آگے بھی چلے گا، اور ابھی کر بھی رہے ہیں. آپ نے یہ سوال کیا کہ کیسے مہم کیسے چلا رہی ہیں، تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی آپ سٹینڈ لیتے ہیں یا اتنا بڑا ڈیسیجن لیتے ہیں تو اس کے لیے مشکلات اس کے راستے میں ضرور ہوتی ہیں. میرے لیے بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن میں اس لیے سیٹسفائی ہوں کہ میرے والدین، میرے بھائی، میرے ابو وہ میرے ساتھ ہیں. تو میں نے جہاں بھی جانا ہوتا ہے، میرے بھائی ہیں بلال، وہ میرے ساتھ ہر جگہ پہ میرے ساتھ ہوتے ہیں. جہاں پہ نہیں ہوتا وہاں پہ کچھ میری جو لڑکیاں میرے ساتھ ہیں وہ میرے ساتھ ہوتی ہیں. تو اس طرح چل رہا ہے. اچھا، میں نے دیکھا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ڈسٹرکٹ کونسلر کی امیدوارہ ہیں. پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس نے خواتین کو بالخصوص ایک بہت بڑا موقع دیا سیاست میں آنے کا، اور بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں تو ان میں میجورٹی میں خواتین کی دیکھتا ہوں جلسوں میں، پھر سیاست کے اندر، پھر بہت سارے شبہات ہیں جہاں پاکستان تحریک انصاف نے خواتین کو ایک رول دیا، ان کو آگے آنے کا موقع دیا. تو یہاں آزاد کشمیر میں آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، کشمیر کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں تو خواتین کے حوالے سے جو سیاست میں خواتین کا رول ہے وہ اس سے پہلے کسی بھی جماعت نے خواتین کو اتنا مطلب پلیٹ فارم نہیں دیا جتنا کہ تحریک انصاف نے دیا ہے. تحریک انصاف نے پورے کشمیر میں خواتین کو اکٹھا کیا ہے، ان کی ونگ بنائی ہے، اور پھر صرف ڈسٹرکٹ لیول پہ نہیں بلکہ UC تک ہر جگہ پہ خواتین کو اکٹھا کیا ہے. آپ کہیں ہم 2013-14 سے جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہیں. کہیں پہ کوئی بھی جلسہ ہوتا ہے کچھ بھی تو ہم خواتین کے ساتھ، یعنی خواتین میں ہم صف اول پہ ہوتے ہیں. اور ہر جگہ پہ ہم نے یہ دیکھا ہے، جو ہماری پریزیڈنٹ ہیں محترمہ تقدیس گیلانی صاحبہ، انہوں نے ہر جگہ پہ خواتین کو لے کے چلی ہیں وہ ساتھ میں، اور ہر جلسے میں ہر جگہ پہ جماعت کے ساتھ انہوں نے سٹینڈ کیا ہے. اور شانہ بشانہ. اچھا ماریہ نقوی صاحبہ، آخر پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا جمہوری حق ہے الیکشن لڑنا ڈسٹرکٹ کونسلر کا. اب آپ کی جو یونین کونسل ہے اس میں بڑا ٹف مقابلہ ہے.
پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی، یعنی 5 امیدوار اور وہ بھی تگڑے امیدوار جو پی ٹی آئی کے ڈسٹرکٹ کونسلر کے امیدوار ہیں، اور یہ نیائی صاحب کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پارلیمانی بورڈ کے لیے بڑا ہی مشکل ڈیسیژن ہوگا کہ وہ کس کو آن کریں، کس کو ٹکٹ دیں اور الیکشن لڑوائیں۔ تو اگر کوئی فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے، آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا، تو اس پہ آپ پارٹی ڈسپلن کو فالو کریں گی یا کوئی آپ کی طرف سے ریئیکشن ہوگا؟ سب سے پہلے تو میں اس پہ بات کروں گی کہ تحریک انصاف کے جو بھی پی ایم ہیں ہمارے، لوگ مختلف طرح کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے یعنی معاونین لگائے یا کچھ بھی ہے، جس طرح کی بھی بات ہے، لیکن تنویر الیاس صاحب کی بڑی مطلب اچھی بات ہے، میں پرسنلی اس کو بڑا اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے نوجوانوں کو موقع دیا، انہوں نے نوجوانوں کو اکوموڈیٹ کیا، اور ابھی جتنے بھی انہوں نے معاونین لگائے وہ یعنی نوجوان جتنے بھی تھے وہ ان کے ساتھ پارٹی میں ہر جگہ پہ انہوں نے اسٹینڈ کیا، انہوں نے ان کو بھرپور موقع دیا کہ وہ پارٹی میں کام کریں۔ ابھی تو یہاں پہ بھی میں 100% مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو بھی ہے پارلیمانی بورڈ ہوگا یا جس نے بھی فیصلہ کرنا ہے وہ میرٹ پہ فیصلہ کریں گے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ میرے ساتھ جو 5 کینڈیڈیٹ ہیں سارے میرے لیے محترم ہیں، جس کو بھی ٹکٹ ملتا ہے تو ہم پارٹی کے ساتھ ہیں، پارٹی وائلیشن انشاءاللہ نہیں کریں گے، جس طرح ہماری سینئر قیادت نے ہمیں کہا تو ہم اسی طرح کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، یہ تھی یونین کونسل گمبھیر سے ڈسٹرکٹ کونسلر کی امیدوارہ محترمہ ماریہ نقوی صاحبہ، جو آج جے کے نیوز کے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ گفتگو کر رہی تھی۔ ناظرین کرام، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے مان۔